نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم قرآن ویکلی کی سیریز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو فائدہ مند بنائے اور آگے ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. امید ہے کہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا. الحمدللہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے, اسے ہم سے قبول کرے, آمین. تو لاسٹ سیشن میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کو دیکھا تھا. شروع کا حصہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, اور وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کیا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے. اور اس میں کیا ہے؟ وہ بینات من الہدا, کھلی نشانیاں ہیں ہدایت میں سے. والفرقان, اور کیا ہے؟ فرق کرنے والی چیز ہے, فرقان ہے. لیکن یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں لعلک, یعنی سبحان اللہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور اسی طرح ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں دیکھ کر آ چکے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی, وہاں پہ بھی تقوی اور یہاں پہ بھی تقوی, اور یہاں پہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ, تقوی اور ہدایت کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ھدی للمتقین ہے کتاب. تقوی والوں کو ہی ہدایت ملے گی اس سے. ورنہ دیکھیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا, سبحان اللہ, جسے اس کلام کی قدر نہیں, وہ کیوں سن کے مانے. تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے اوورال چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو کتاب ہدایت بنائیں. لکھیں اس بات کو کہ اس رمضان میں نے قرآن کو کتاب ہدایت بنانا ہے. میں نے ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بننا ہے. میں نے صرف سن کے نہیں اس کو لینا بلکہ اس کو جو ہے نا عمل میں لانا ہے. یہ دعا کریں کہ قرآن کو میں نے صرف پڑھنا سننے تک نہیں رکھنا, قرآن کو میں نے سمجھ کر عمل میں لانا ہے, تبھی فائدہ ہوگا. یاد رکھیں, پڑھنے سے برکتیں تو مل جائیں گی سبحان اللہ, لیکن اصل مقصد پورا تبھی ہوتا ہے جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں کہ ارے میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا بات کرتا ہے آپ سے. سبحان اللہ. یہ تو سب سے بڑی ذات ہے جو ہم سے بے انتہا محبت کرتی ہے, جس کی محبت کا کوئی کمپیریزن نہیں. بے مثال محبت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اللہ کہ ہم اس سے محبت کریں, سب سے زیادہ محبت کریں. اشد حب للہ کے لیول پہ ہم اللہ سے محبت کریں کہ شدید. اللہ اکبر. تو میرے آپ کے اندر اس محبت کا تقاضا ہے کہ یہ جذبہ ہو کہ میں جانوں کہ اللہ مجھ سے کیا رہا ہے, میں سمجھوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اور میں اپنی زندگی اس کے مرضی کے مطابق گزاروں. اور جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو رکھتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہماری جو ہے نا کامیابی نہ کرے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو رکھتے ہیں تبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں. لکھیں ایک بات, خیر, خوشی اور کامیابی کا راز رب کی رضا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں تو آپ خیر میں آ جاتے ہیں,
خوشحال ہو جاتی ہے آپ کی زندگی اور آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور رب کی رضا کس میں ہے؟ اس کے کلام میں۔ آپ کو پتہ چلے گا نا کہ جب یعنی آپ جاننا چاہتے ہیں رب کی رضا کس میں ہے، تو اس نے ایک کلام بھیجا ہے، اپنا ایک کتاب بھیجی ہے دنیا میں، اس کتاب میں لکھا ہے کہ میری رضا فلاں چیز میں، میری ناراضگی فلاں چیز میں ہے۔ والفرقان، صحیح اور غلط میں فرق، رضا اور ناراضگی میں فرق کرنے والی کتاب۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یعنی جو کوئی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اگر کوئی سفر میں ہو یا یعنی جو بیمار ہو اور سفر میں ہو تو جو ہے نا اس کو یہ تعداد پوری کر لینی چاہیے دوسرے دنوں میں۔ اور آگے دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ مجھ سے اور آپ سے فرماتے ہیں، یہ اللہ کی محبت ہے۔ میں اب اور یعنی اکثریت کیا کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے، اللہ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، اتنا سبحان اللہ آسان دین آج ہم نے مشکل بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پورا الٹ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں، یعنی اکثریت جو سمجھتے ہیں اس کے پوری الٹ اللہ بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ان کو جو یہ سوچتے ہیں کہ دین مشکل ہے یا پھر روزے مشکل ہے، واٹ ایور جو بھی دین کے احکام مشکل سمجھتے ہیں، اللہ ان کو دو ٹوک انداز میں جواب دیتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آسانی چاہتے ہیں، اور ولا یرید بکم العسر، اور وہ ہم سے مشکل نہیں چاہتے، مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ہر حکم میں بات ہے۔ صرف یہاں پہ روزے کی بات ہو رہی ہے، روزے میں یا رمضان میں، ایسے نہیں، ہر حکم میں، سارے دین میں اللہ ہم سے آسانی چاہتے ہیں۔ الدین یسر، سبحان اللہ، دین آسان ہے۔ اور یہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کو آپ رمضان میں فیل کر سکتے ہیں کہ اللہ نے یعنی روزوں کو رمضان میں اتنا آسان کر دیا کہ یہی روزے آپ بعد کے دنوں میں رکھیں مشکل ہوں گے، لیکن سبحان اللہ رمضان میں پتہ نہیں کتنے جلدی دن چلے جاتے ہیں، اور روزہ بھی یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ سبحان اللہ روزہ میں تھی اور میرے اتنے روزے ہوئے۔ سبحان اللہ، اتنی آسانی سے روزے پورے ہو جاتے ہیں۔ وہی آپ باقی دنوں میں رکھ کر دیکھیں، وہاں تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آسانی آپ کو رمضان میں فیل ہوتی ہے، اور جو ہمارے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں نا رمضان میں، یہ نیکیاں ایکچولی آسان ہی ہیں، بس ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں تو آسان ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ جیسا گمان کرتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نیکیاں مشکل ہے، نیکیاں مشکل ہو جائیں گی آپ کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے، آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی مشکل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ نا نماز مشکل ہے، لیکن ان کے اوپر نہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یعنی ہمارے ایمان پہ سارا کچھ بیس ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جی ہماری نیکیوں کو آسان کرے، گناہوں کو مشکل بنا دے۔ اور دیکھیں، آپ یاد رکھیں کہ نیکیاں آسان ہیں، گناہ مشکل ہے۔ یعنی آپ شادی کے مسئلے کو لے لیں، دین میں کتنی آسان اللہ نے سبحان اللہ شادی کا طریقہ، نکاح کا طریقہ رکھا ہوا ہے۔ آج گناہوں کو لوگوں نے اتنی پریورٹی دی کہ شادی مشکل ہو گئی۔ ہارٹ اٹیکس آتے ہیں سبحان اللہ باپ کو بیٹی کی شادی کے نام پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں؟ یہ دین کس نے مشکل کیا؟ رسم رواجوں نے، میں نے، آپ نے؟ اللہ اکبر کبیر، حالانکہ اللہ نے کتنا آسان دین دیا سبحان اللہ۔ نکاح اتنا آسان کہ سبحان اللہ 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پہ، سبحان اللہ اتنا آسان، لیکن مشکل ہم نے بنایا، اور پھر کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے۔ یہ تو سراسر سبحان اللہ جھوٹ باندھنا ہوا سبحان اللہ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ہے جان، یہ ہے مقصد۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا تم اپنی تعداد مکمل کرو، کس کے؟ روزوں کی۔ اس سے کیا ہوگا؟ تقویٰ آئے گا، اور جب تقویٰ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ سبحان اللہ اس کتاب کو ہدایت والی کتاب بناؤ گے اور اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
اور تم اس لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنا گہرا تعلق ہے رمضان، قرآن، تقوی، روزوں، سبحان اللہ، کہ ولی تکمل العدہ، روزے کی تعداد تم پوری کرتے ہو، اس سے تمہارے اندر تقوی آتا ہے، تم تو سبحان اللہ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم۔ قرآن کا آرڈر بھی نا سبحان اللہ اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا پرفیکٹ ہے، اسی لیے تو کتاب معجزہ ہے، سبحان اللہ، قیامت تک کا معجزہ ہے قرآن، کہ آپ اس میں کچھ بھی ذری سی بھی تبدیلی کریں گے تو فٹاک سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے تبدیلی کی ہے، قرآن ہے ہی نہیں بول کے، سبحان اللہ۔ یعنی اتنا پرفیکٹ اس کا ایک ایک لفظ ہے، ایک کے بعد ایک ایک حرف اس کا اتنا پرفیکٹ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اس پر ہم جتنی بھی بات کریں کم ہے۔ وی آر اسپیچ لیس ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیچ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے رمضان کا، قرآن کا نزول ہوا اس رمضان میں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ سوچیں، انسانیت گمراہ تھی، کتنی جہالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، قرآن سے پہلے، یعنی عورتوں کا کیا حشر کیا کرتے تھے لوگ۔ آپ ایک عورت ہونے کے ناطے سے سوچیں کہ اللہ نے جو عزت عورت کو دی، جو سیفٹی اسلام نے عورت کو دی، جو مقام عورت کو اسلام نے دیا، سبحان اللہ، یعنی کسی نے نہیں دیا، کیونکہ کوئی قدر نہیں کرتا، سبحان اللہ، کیونکہ یعنی جو جانتا ہے وہی قدر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کے مزاج کو سمجھتے ہیں، عورت کو جانتے ہیں، کیونکہ وہی عورت کے خالق ہیں، تو وہ ہماری قدر پہچانتے ہیں، اور اللہ اتنی قدر عورت کی کرتے ہیں سبحان اللہ، کہ اس کے جو مقام اللہ نے دیے، کہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت اللہ نے رکھی، اور سبحان اللہ یعنی اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت کا راستہ وہ بن جاتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی ہے تو جو تم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے وہ سب سے بہترین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی عورت کا ہر مقام جو بھی وہ رکھتی ہے اپنے، یعنی اپنے جو بھی رولز آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ نے اتنا بڑا مقام عورت کو دیا، یعنی ایک ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ اللہ نے سبحان اللہ دیا۔ اور اب دیکھیں کہاں پہ اللہ نے کمی کی، کہیں پہ نہیں، یعنی آپ سوچیں مرد کو اللہ نے نظریں نیچی رکھنے بھی اس لیے کہیں تاکہ عورت کو کمفرٹیبل فیل ہو، سبحان اللہ، علی ما ہداکم۔ اور یعنی اب عورتوں کے ناطے سے میں نے کہا تو مردوں کے لیے بھی اللہ نے سبحان اللہ کتنا کچھ، یعنی ان کا مقام اللہ نے کیا رکھا، انہیں اللہ نے وہ درجہ بھی اس لیے دیا، قوام بھی اس لیے بنایا تاکہ وہ عورتوں کی جو ہے نا سیفٹی، ان کی ذمہ داری لے سکے، ان کی بیک بون بن سکیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جب ہدایت پہ غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو، تو سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ نے مقام عورت کو دیا ہے، واللہ سبحان اللہ، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچیں اس بات کو، علامہ ہداکم میں صرف عورت مرد نہیں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ میں تو یہ رولز بتا رہی ہوں، جو ہمارے رولز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، جو بھی ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اس پہ میں بتا رہی ہوں، حالانکہ ہر چیز کا اللہ نے اس کتاب میں احاطہ کیا ہوا، علامہ ہداکم، کیا کیا نہیں اللہ نے بتایا، اس میں ساری چیزیں کور کر دی قرآن میں، سبحان اللہ۔ آپ کبھی اس تجوری کو کھولیں تو صحیح، کھول کے آج لوگ دیکھ کے رکھ دیتے، پڑھ کے رکھ دیتے، لیکن ایسا ہے کہ آپ تجوری کو کھولیں، صرف ہیرے دیکھیں اور سبحان اللہ اس میں سے کچھ نہ چنیں اپنے لیے، ایسا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو آپ اس میں سے ہیرے موتی چن رہے ہوتے ہیں، جتنے ہیرے موتی آپ کو ملتے جاتے ہیں آپ اتنے امیر ہو جاتے ہیں،
اور سبحان اللہ جتنے آپ قرآن کے اندر ڈوبتے ہیں واللہ اتنا مزہ آتا ہے، اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اتنا آپ کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، اتنی خوشی سے آپ زندگی گزارتے ہیں، اتنی کامیابی اللہ آپ کو دیتا ہے، ہر جگہ اللہ آپ کا وہ رتبہ دیتا ہے سبحان اللہ کہ لوگ رشک کرتے ہیں آپ۔ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اسٹوڈنٹس آف قرآن کا کیا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ یعنی یہ اسٹوڈنٹس آف قرآن کوئی عالم حافظ ہی نہیں میں کہہ رہی، ہر وہ چیز، ہر وہ انسان لعلکم تتقون یعنی ھدی للمتقین کی کیٹیگری میں جو بھی آتے ہیں، ہر وہ کوئی اسٹوڈنٹ آف قرآن ہے جو قرآن کو جاننے کی، سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹ بننے کی، ہر وہ شخص اسٹوڈنٹ آف قرآن ہے۔ سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن ہونے کی دعا کریں۔ کئی لوگ تو ہوں گے اسٹوڈنٹس آف قرآن لیکن سنسیئر ہونا ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اخلاص، اور یہ اخلاص جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو کوئی بہانہ نہیں ملتا انسان کو پیچھے ہٹنے کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ قرآن کے سفر سے پیچھے نہیں ہٹتا، اتنی مضبوطی سے وہ قرآن کو تھام لیتا ہے۔ میں اور آپ اور کئی لوگ الحمدللہ قرآن کے کئی کورسز میں ہوں گے نا، الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہم قرآن کو سیکھ رہے ہوں گے، تو ان سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اگر سورس صحیح ہے، اتھینٹک سورس ہے، پہلے تو جانیں جہاں سے بھی آپ علم لے رہے ہیں وہ علم سکھانے والا عالم کون ہے، اس کا کیا ایکسپیرینس ہے، اس کا کیا کوالیفیکیشن ہے، اس کا جو ہے نا سورس کتنا اتھینٹک ہے، وہ کیا قرآن و سنت سے بات کرتا ہے یا پھر اپنی باتیں وہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ساری چیزیں دیکھیں، اور اگر وہ سورس اتھینٹک ہے نا، واللہ آپ خود سے یہ وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اس سفر کو نہیں چھوڑنا، میں نے آخری سانس تک قرآن سے جڑے رہنا ہے۔ ایکچولی آپ اس کورس سے نہیں جڑے ہوتے، آپ اللہ کے کلام سے جڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن، جو اہل القرآن ہوتے ہیں، قرآن والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تکبیر کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں اس کی اس نعمت پر، ہدایت پر۔ سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے۔ آپ کے پاس ساری چیزیں، آپ بلینئر ہیں، ملینئر ہیں، ٹریلینئر ہیں، واٹ ایور یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ انٹل انلیس یو آر گائیڈڈ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، ساری دنیا آپ کے پاس ہے، ضائع۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس گاڑی، آپ کو نہیں پتہ، اس کی رہنمائی نہیں کہ کیسے اس گاڑی کو میں نے استعمال میں لانا، کیا فائدہ اس گاڑی کا؟ بیکار ہے۔ آپ کے پاس اللہ نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، ساری دنیا آپ کے پاس ہے، لیکن اس کو کیسے، یعنی اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے آپ کو نہیں پتہ، اس سے آپ اللہ کا شکر نہیں کر رہے، ویسٹ، اٹس جسٹ ویسٹ، کچھ کام نہیں اس کا، فائدہ ہی نہیں، الٹا نقصان، حساب ہوگا کل آپ کا۔ یعنی آپ کو اللہ نے اولاد دی، مال دیا، ماں باپ دیے، اتنے پیارے رشتہ دار دیے، اہل و عیال اللہ نے آپ کو دیے، اتنی نعمتوں میں آپ اللہ کے پال رہے ہیں، ہر نعمت کا حق ہے، اور ہر نعمت کا حق شکر ہے۔ اور جب اللہ کوئی چیز آپ کو دیتا ہے تو سبحان اللہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے۔ اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، مال کا حق، ہر چیز کا حق، اس کو یعنی حق کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ یعنی ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کو دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ یہ دینے والے کا حق ہے کہ آپ اس کو راضی کریں اس نعمت سے۔ سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، آپ اللہ کے خاطر بولیں، آپ اللہ کے لیے لوگوں کو دعوت دیں۔ سبحان اللہ، ہدایت کا ذریعہ بنائیں اپنی زبان کو، ہدایت کا ذریعہ بنائیں اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی ہر اسکل کو، اپنی ہر چیز کو لوگوں کی جو ہے نا ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اور اس کا شکر ادا کرنا اس کلام کا۔ یعنی اس کلام کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم نے زندگی میں لانا ہے، صحیح طرح سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل میں لانا ہے، دوسروں تک کام کرنا ہے۔ یہ اس کتاب کا حق ہے، یہ اس کتاب کا شکر ہے،
یہ اس کتاب پہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ہے۔ سبحان اللہ، جب تک آپ قرآن کا حق نہیں ادا کریں گے، آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی، سبحان اللہ، فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن کا حق ادا کرنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، قرآن کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں قرآن کو نازل کر کے بتایا، سکھایا، ٹریننگ دے رہے ہیں تقویٰ کی، سبحان اللہ، تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو۔ دعا کریں کہ اللہ جی میں نے اس رمضان کو جو ہے نا قرآن کو کتاب ہدایت بنانا ہے، اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کو ذریعہ بنانا ہے قرآن کو کتاب ہدایت بنانے کا، اور یہ زندگی بھر کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس قرآن کا حق ہے، شکر ہے، تکبیر ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، سبحان اللہ، بڑائی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو فیل کرتے ہیں، تبھی آپ دل سے بڑائی اللہ تعالیٰ کی نکلتی ہے۔ یہ ایک تو ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا زبان سے، اور ایک ہوتا ہے دل سے فیل کرتے ہوئے، اثر اس پہ جب آپ کا ہوتا ہے، یعنی آپ قرآن کو پڑھیں، اس میں کہ جو بھی آپ کو احکام، جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر جیسے جیسے اثر کرتی جاتی ہے، آپ کے دل سے نکلتا ہے اللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ جب آپ کو اپنے رائٹس پتہ چلتے ہیں، اپنی زندگی کے سولوشنز آپ کو پتہ چلتے ہیں، آپ کے دل سے نکلتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ الحمدللہ آپ کے دل سے نکلتا ہے، شکر آپ کے دل سے نکلتا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا حق آپ دیتے ہیں، سبحان اللہ، جب آپ قرآن سے اثر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے ہمیں، ہم لیونگ قرآن بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنائیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کے ساتھ معاملہ کیا، ویسا ہم نے آج کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن سیکھیں، سیرت سیکھیں، ساتھ ساتھ بیسٹ کامبو ہے، سبحان اللہ، اور اسماء الحسنہ کو ساتھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اور اس کے کلام، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے نا، سبحان اللہ، یہ کلام ہم تک پہنچے۔ جب آپ یعنی اللہ کو پہچانیں گے، اس کے رسول کو پہچانیں گے، اور ساتھ میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہم تک پہنچائی گئی کتاب ہے، اللہ کے کلام کو پہچانیں گے، یہ تین چیزیں بیسٹ ایور کامبو ہے، سبحان اللہ۔ اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا بتاؤں میں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں، دھیرے دھیرے کر کے آپ سٹارٹ کریں، سب سے پہلے آپ قرآن سے جڑیں، ساتھ ساتھ اسماء الحسنہ اور سیرت کو رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف کرے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کرے۔ اس میں جو بھی ہیلپ اینڈ گائیڈنس چاہتے ہیں وہ بالکل مجھے نا، سبحان اللہ، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان کو میں اچھے سے گائیڈ کروں، ان کو اتھینٹک سورسز کے ساتھ جوڑوں، تاکہ وہ اللہ سے جڑیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اور دوسروں کی زندگی آگے جا کر وہ روشن کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا كثير وحسن الجزاء في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين۔